بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 81 نمبر سبق ہے، اور جو مضمون پچھلے دروس سے شروع ہوا تھا علو الہمت، اونچی سوچ اونچی ہمت، آج اس کا آخری حصہ آپ کے خدمت میں پیش ہوا چاہتا ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ماقبل میں ہم نے پڑھا کہ مصنف رحمہ اللہ کی خواہش یہ تھی کہ میں ان علوم کا حصول کروں جو کہ اگرچہ مجھے مشکل دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ان کا ارادہ تھا ہر قسم کے فنون کے تمام علوم کو حاصل کرنا اور علم کے ہر فرد کی غایت تک پہنچنا. تو ظاہر سی بات ہے اب اس کے لیے عمر بھی کم ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ دیکھا بھی نہیں، اگرچہ کسی ایک فن میں کوئی ماہر آ جائے سامنے بلند ہمت والا، تو دوسرے فنون میں وہ میرے خیال میں، میرے رائے میں وہ ناقص ہوتا ہے. اب یہ اس کے لیے مثال دے رہے ہیں. مثل المحدث فاتہ الفقہ والفقیہ فاتہ علم الحدیث. مثلا محدث ہو تو فقہ اس سے فوت ہو جاتی ہے، والفقیہ اور فقیہ ہو تو علم حدیث اس سے فوت ہو جاتا ہے. فلا ارى الرضا بنقصان من العلوم الا حادثا عن نقص الہمت. میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھتا جو علوم میں سے کسی علم کی کمی پر راضی ہوا، الا یہ کہ اس کی کم ہمتی میں سے ہے، مگر یہ کام چونکہ اس کے کم ہمتی کی وجہ سے ہے تو اس وجہ سے بس وہ اس پر رہ جاتے ہیں. ثم انی اروم نہایت العمل بالعلم. پھر میں اپنے علم پر انتہائی درجے کے عمل کا خواہاں ہوں. فاتوق الی ورع بشر وزہادۃ معروف. تو میں ابو نصر بشر ابن حارث، بشر کے ساتھ بشر ابن حارث رحمہ اللہ کی طرف اشارہ ہے، تو میں بشر ابن حارث کے تقوی اور ابو محفوظ معروف ابن فیروز کرحی رحمہ اللہ کے زہد کا مشتاق ہوں. یہ دونوں بہت بڑے حضرات تھے. وَهَذَا مَعَ مُطَالَعَةِ التَّصَانِيفِ وَإِفَادَةِ الْخَلْقِ وَمُعَاشَرَتِهِمْ بَعِيدٌ. اور ان کاموں کا حصول حسن معاشرت، تصانیف کے مطالعہ، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ یہ بہت ہی مشکل ہے. ثم انی اروم الغناء عن الخلق واستشرف الافضال علیہم. پھر میں مخلوق سے استغنا کا خواہش مند ہوں اور ان فضل کرنے کو دیکھتا ہوں. والاشغال بالعلم مانع من الکسب. علم میں مشغول ہونا کسب سے مانع ہے. وقبول المنن مما تأباہ الہمت العالیہ. اور احسان کے قبول کرنے سے بلند ہمتی انکار کرتی ہے. ثم انی اتوق الی طلب الاولاد کما اتوق الی تحقیق التصانیف لبقاء الخلفان نائبین عنی بعد التلف. پھر میں تصانیف کی تحقیق کی طرح اولاد مانگنے کا بھی شوق ہے یا شوق رکھتا ہوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ دونوں میرے نائب ہو، یعنی تحقیقی تصانیف اور اولاد یہ دونوں میرے نائب ہو. وفی طلب ذلک ما فیہ من شغل القلب المحب للتفرد. لیکن اس میں یکسوئی کو چاہنے والے دل کو مشغول کرنا پڑتا ہے. ثم انی اروم الاستمتاع بالمستحسنات
وفی ذالک امتناع من جہت قلت المال. پھر میں حسین عورتوں سے استمتاع کا خواہش مند ہوں لیکن قلت مال کی جہت اس سے روکتی ہے. ثم لو حصل فرق جمع الہمہ. پھر اگر مال حاصل ہو بھی جائے تو جمع کردہ ہمت سے تقسیم کر دیتی ہے. وَكَذَلِكَ أَطْلُبُ لِبَدَنِي مَا يُصْلِحُهُ مِنَ الْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ. اسی طرح میں اپنے بدن کے لیے ان کھانے پینے کی چیزوں کا طلبگار ہوں جو اس کی اصلاح کرے. یہاں پر یہ دو لفظ ہے جی. استشرف شرفہ سے ہے. شرفہ شرفن باب نصرہ سے آتا ہے. یہاں یہ استشراف باب استفعال سے استشرافن استعمال ہوا ہے. یہاں پر یہ اس کا معنی آتا ہے عیوب سے سالم رہنے کے لیے دیکھ بھال کرنا، یعنی انسان خود کو عیوب سے بچانے کے لیے اپنی دیکھ بھال کرے. پھر اس کو اگر ہم باب نصرہ سے لے شرفن مصدر اس کا آئے گا تو یہ کہتے ہیں عزت میں غالب ہونے کو، مرتبے میں غالب ہونے کو. اور اس کے علاوہ شرافتن شرفن شرافتن باب کرمہ سے یہ کہا جاتا ہے دین کے اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، یعنی دین یا دنیا میں بلند مرتبہ ہونا. اس کو اگر ہم باب افعال سے لے لیں اشرف یشرف اشرافن تو پھر یہ بلند ہونے باعزت ہونے کو کہا جاتا ہے. اور باب تفعیل سے تشریفاً تعظیم کرنے کے معنی میں آتا ہے. الخلفان خلفان یہ خلف کی تثنیہ ہے. اس سے مراد یہاں پر ولد صالح اور تصنیف کی تحقیق ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف. فإنه متعود للترفه واللطف وفي قلة المال مانع. کیونکہ یہ بدن عیش و عشرت اور لطافت کا عادی ہے اور مال کی قلت اس سے مانع ہے. وكل ذلك جمع بین ازداد. یہ تمام چیزیں ایسی ہے جیسے دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا. فأین انا وما وصفته من حال من كانت غایت ہمته الدنیا. کہا میں اور کہا یہ صفات جو میں نے اس شخص کی بیان کی ہے جس کی ہمت کی انتہا صرف دنیا ہے. وأنا لا أحب أن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب. میں یہ بھی نہیں چاہتا یا میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا دنیا کا حاصل کرنا میرے کسی دینی جانب کے سبب کو مخدوش کر دے. ولا أن يسر في علمي ولا في عملي. اور نہ وہ میرے علم و عمل کے جہت پر اثر انداز ہو. فوا قلقی من طلب قیام اللیل. ہائے افسوس میرا تہجد کی طلب کے لیے مضطرب ہونا. وتحقیق الورع مع اعادت العلم. علم کے اعادہ کے ساتھ ساتھ تقوی کا لازم کرنا. وشغل القلب بالتصانیف. دل کا تصانیف میں مشغول ہونا. وتحصیل ما یلائم البدن من المطاعم. اور کھانے پینے کی ان اشیاء کا حاصل ہونا جو بدن کے موافق ہو. ووا اسف علی ما یفوتنی من المناجات فی الخلوۃ مع ملاقات الناس وتعلیمہم. ہائے افسوس لوگوں کے ساتھ میل جول ان کو سکھلانے اور تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ میری خلوت میں مناجات کے فوت ہونے پر. ویا قدر الورع مع طلب ما لا بد منه للعائلة.
اور ہائے افسوس اہل و عیال کی میرے تقوی کے مقدر ہونے پر بوجہ اہل عیال کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے، غیر انی قد استسلمت لتعذیبی ولعل تہذیبی فی تعذیبی، لیکن میں نے اپنے آپ کو تعذیب کے سپرد کر دیا کہ شاید میرے معذب ہونے ہی میں میری تہذیب ہے، لأن علیان الہمت، کیونکہ ہمت کا بلند ہونا، یہ پھر آگے انشاءاللہ اگلے سلائیڈ کے ساتھ لأن سے اس کو جوڑ دیں گے۔ یہاں پر یہ 3 الفاظ ہے جی۔ پہلا ترفع، یہ نعمت اور آسائش کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ باب سمعہ سے استعمال ہوا ہے، طرفاً مصدر اس کا آتا ہے خوشحال ہونے کے معنی میں، باب افعال تفعیل سے ایک ہی معنی اس کا آتا ہے سرکش بنا دینا، افعال سے اطرافاً اور تفعیل سے تطریفاً، یہ سرکش بنانے کے معنی میں آتا ہے۔ اور اگر باب تفعل سے ہم اس کو لے لیں تطرفاً تو خوشحال ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ہم باب استفعال سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، استطرافاً سرکشی کرنے کے معنی میں۔ ایخدش، خدشہ، خدشہ یہ باب ضربہ سے استعمال ہوا ہے، یہاں پر خدشن مصدر اس کا آتا ہے خراش لگانے کے معنی میں، عیب لگانے کے معنی میں آتا ہے، اور یہی معنی باب تفعیل سے تخدیشن، اس کا بھی یہی عیب لگانا معنی آتا ہے۔ ویا قدر، قدر یہ باب سمعہ، نصرہ اور اس کے علاوہ باب کرمہ سے بھی، قدرن، قدارتن، قدورن، تینوں طرح کے مصدر اس کے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس سب کا معنی یہی آتا ہے میلا ہونا، تلخ ہونا، گدلا ہونا، ان معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ جی تو بڑھتے ہیں اپنے آخری سلائیڈ کی طرف۔ لأن علیان الہمت، یہ اس کے ساتھ جوڑیں گے۔ لأن علیان الہمت تطلب المعالی المقربۃ الی الحق عز وجل، یہ اس لیے کہ بلند ہمتی اللہ تعالی کی قربت کے بلند مراتب کو چاہتی ہے۔ وربما كانت الخيرة في الطلب دليلا إلى المقصود، یا وربما كانت الخيرة، یہ بھی آ سکتا ہے خا کے زبر اور یا کے سکون کے ساتھ، خیرت۔ بہرحال جو بھی ہو، بسا اوقات طلب میں بہتری کا مقصود ہونا دلیل ہوتی ہے، طلب میں بہتری کا ہونا مقصود کی طرف دلیل ہوتی ہے۔ وہاں انا احفظ انفاسی من ان یضیع منها نفس فی غیر فائدۃ، اور یہ جان لو کہ میں تو ایک ایک سانس کی بے فائدہ ضائع ہونے سے حفاظت کرتا ہوں۔ وَإِن بَلَغَ ہَمِّ مُرَادَهُ، اور اس کی بھی حفاظت کرتا ہوں کہ میری ہمت مراد کو پہنچ جائے۔ وَإِلَّا فَنِيَّةُ الْمُؤْمِنِ أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ، ورنہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ پہنچنے والی ہے، یعنی مومن کا جو نیت، مومن کی نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے زیادہ سریع ہوتی ہے۔ جی تو معزز طلباء کرام، یہی ہمارا علو الہمت کا سبق تھا جو اپنے اختتام کو پہنچا بحمد اللہ تعالی۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی، عافیت رہی، صحت و سلامتی رہی تو اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی مضمون کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔